برکات کے حصول کے لیے اور رحمات پانے کے لیے طویل مسافتیں طے کر کے حرمین طیبین حاضر ہوتے ہیں، اور ہر ایک شخص کے بس میں یہ نہیں کہ وہ دیار نور پہ یوں حاضر ہو۔ ماہ صیام خود آ کر کے بندوں کو نوازتا ہے۔ کعبۃ اللہ کی مثال کنویں کی ہے کہ پیاسے کو چل کے جانا پڑتا ہے۔ ماہ صیام رمضان المبارک کی مثال بادل کی ہے جو خود آ کے برستا ہے، غرباء کو، مساکین کو، امراء کو، سب کو برابر فیض دیتا ہے۔ اس کی برکتیں ہر سال ہم سمیٹتے ہیں، من میں کتنی روشنیاں اور کتنے اجالے اگاتا ہے۔ آج پھر یہ مہینہ ہمیں زندگی میں نصیب ہوا اور ہم اپنے آپ کو اور زیادہ خوش بخت سمجھتے ہیں کہ عمومی طور پہ اس ماہ انور کی صبحیں جو کہ اپنے دامن میں بہت سارا نور رکھتی ہیں، بہت ساروں کی سو کے نیند میں گزر جاتی ہیں، لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان لمحوں میں دین سیکھنے کے لیے مختلف جگہوں سے چل کر کے جمع ہوتے ہیں اور جذبوں کا ایک جہاں آباد ہوتا ہے۔ ابھی میں یہاں حال میں داخل ہوا تو جس طرح کشاں کشاں لوگ کھچے چلے آ رہے تھے، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، تو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا نکلی کہ مالک ان کو ایک ایک قدم پہ خیر دینا اور یہ خالی کبھی نہ لوٹیں، ان کے واپس گھروں میں پہنچنے سے قبل اس اجتماع کی برکتیں ان کے گھروں تک پہنچا دینا۔ اور مجھے امید ہے کہ یہاں آنے والا کوئی شخص محروم نہیں رکھا جائے گا۔ ماہ صیام کی پہلی صبح ہے اور ہم دین سمجھنے کے شوق میں چل کر کے سفر کاٹ کر کے یہاں پہنچے۔ ظاہر ہے رات دیر سے سوئے، صبح جلدی اٹھے اور سحری بھرپور کرنے کے بعد نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے، لیکن قربانی دے کے آپ کا یہ پہنچنا سعادت مندی ہے اور یہ رائے گاہ نہیں جائے گا۔ فہم دین کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ دین کیا ہے؟ بعض لوگوں نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو ہی دین سمجھ لیا ہے۔ یہ دین کا ایک حصہ ہے، لیکن دین مختلف چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اعتقادات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ اعتقادات، ہمارے عقیدے کیا ہونے چاہیے، نظریات کیا ہونے چاہیے۔ اللہ تعالی جل شانہ کے بارے میں وہ واجب الوجود ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، پوری کائنات کو اسی نے تخلیق کیا ہے، وہ تخلیق ہونے سے پاک ہے، کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، اس کو کسی کی ضرورت اور حاجت نہیں، پوری کائنات اسی کی محتاج ہے۔ پوری کائنات کو بغیر مادے کے، میٹیریل کے، صرف امر کن سے پیدا کرے، یہ اس کی شان ہے، اور وہ اپنے ایک امر سے پوری کائنات کو فنا کر دے، زمین کو لپیٹ لے، آسمانوں کو لپیٹ لے، پہاڑ ریزہ ریزہ بن کے روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھرے، یہ اس کے ایک حکم کی دیر ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مختلف مخلوقات اس نے پیدا کی ہیں، انسانی ہدایت کے لیے اس نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، اور
مختلف قوموں کی طرف مختلف نبی جلوہ فراز ہوئے جو ہدایت کا سندیسہ لے کر صداقت کا پرچم تھامے ہوئے دنیا پہ جلوہ فراز ہوئے، لیکن ان سارے نبیوں کے امام اور مقتدا آمنہ کے لال تھے۔ حضور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد کسی ذلی، بروزی اور کسی تشریعی اور غیر تشریعی نبی کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ جو یہ دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا، جھوٹا ہوگا، اور کوئی امکان حضور کے بعد نبوت کا باقی نہیں رہا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بہت ساری شانوں سے نوازا، مختلف انبیاء پر کتابیں اور صحیفے نازل کیے، 4 کتابیں اور 100 صحیفے نازل ہوئے جو مختلف انبیاء پر نازل ہوئے۔ قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں اور صحیفے ہیں ان میں تحریف راہ پا چکی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کتابیں سچ کے ساتھ اللہ نے نازل کی، قوموں نے ان کے اندر قط و برید کی، اپنی مرضی سے کچھ شامل کر لیا، کچھ کاٹ دیا۔ تو ہم کہتے ہیں مالک جو تو نے نازل کیا تھا وہ سچ تھا، اب جو قوموں نے شامل کیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، لہذا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سی چیز نکالی گئی، کون سی چیز شامل کی گئی، سوائے چند مخصوص چیزوں کے جو کہ مختلف ذرائع سے ہمیں معلوم ہوئی کہ یہ انہوں نے کاٹ دی اور یہ چیز انہوں نے شامل کی۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی تغیر اور کوئی تبدل ممکن نہیں ہے، اور یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور کے سینہ اطہر میں نازل ہوئی، اور اس کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ اس کا ظاہری انتظام حفاظت کا یوں ہوا کہ اس کو یاد کرنا آسان کر دیا گیا۔ باقی کتابوں کے حافظ نہیں ہوتے تھے، یہاں آج کل تو منظر دیکھنے کو ملتا ہے، ہر مسجد سے قرآن پڑھنے کی صدائیں آ رہی ہیں۔ یہ اس کتاب کا معجزہ ہے اور یہ سینوں میں محفوظ ہے، اس کے احکام اٹل ہیں، اس کی ہر بات سچی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو کھولتے ہی ملے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دنیا کے بڑے سے بڑے مصنف نے بھی کچھ لکھا ہو تو وہ آخر میں لکھتا ہے یا ابتدا میں کہ کوئی ایسا سکم پائیں تو مجھے بتائیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر دی جائے، لیکن یہ کتاب کھولتے ہی ملے گا اس میں کوئی سکم ہے ہی نہیں، اور یہ صرف کتاب اللہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے۔ باقی دنیا کے بڑے بڑے مصنفین یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے ایک جز لکھا اور اپنے شاگرد کو کہا کہ اس کو میرے سامنے پڑھو، ہو سکتا ہے کوئی غلطی رہ گئی ہو تو میں اس سے آگاہ ہو جاؤں اور تصحیح ہو جائے۔ تو اس نے آپ کے سامنے اس کتاب کو پڑھا تو آپ کچھ غلطیوں پر متنبہ ہوئے اور اصلاح فرمائی، کہا پھر دوبارہ پڑھو، پھر دوبارہ پڑھا گیا تو پھر نئی غلطیوں پر متنبہ ہوئے اور اصلاح کی، پھر کہا پڑھو، تیسری مرتبہ پڑھا تو پھر سوچا کہ یہاں یہ لفظ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، اسے کاٹ کے اسے لگاؤ، یہاں یہ رکھو۔ اس طرح وہ کتاب امام شافعی علیہ رحمہ کے سامنے 70 مرتبہ پڑھی گئی، اور ہر بار کسی نئی غلطی سے متنبہ ہوتے، پھر آپ نے پڑھنے والے کو کہا داہو، اسے چھوڑ دے، شافعی کی کتاب یہ حق نہیں رکھتی کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، یہ حق صرف اللہ کی کتاب قرآن کو حاصل ہے۔ تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کے فیصلے اٹل ہیں، اس کی خبریں سچی ہیں، یہ سراسر ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس سے وابستہ ہونے والا کبھی بھی گمراہ
نہیں ہو سکتا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے، میرے حضور علیہ السلام قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کر رہے تھے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب فتنے اتنے اتریں گے تو پھر ہمارے پاس بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو برجستہ فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، تو یہ کتاب اگر پاس ہو، من میں اتار لو تو پھر گمراہیاں قریب نہیں آ سکتی، آپ ہدایت کی راہوں کے مسافر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جنت دوزخ کو پیدا کیا اور ان پر ایمان لانا ہمارے اعتقادات میں شامل ہے۔ جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے، دوزخ اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے۔ مطلب کیا؟ جس پہ راضی ہوگا اس کو جنت میں بھیجے گا، جس پہ ناراض ہوگا اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اس لیے جنت اور دوزخ کا مذاق اڑانا، ان کو ہلکا جاننا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی رضا اور قہر و غضب کے مظاہر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے لیے دعائیں کی ہیں اور جہنم سے پناہ طلب کی ہے۔ امتیوں کو بھی کہا جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ جہنم سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی چونکہ وہ اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے۔ تو جنت اور دوزخ، ان پر ایمان لانا، یوم حشر پر ایمان لانا، جس کی مقدار قرآن نے بتائی ہے کہ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اور کاٹنے سے کٹے گا ہی نہیں، لیکن مومن کے لیے ایسے کٹے گا جس طرح عصر کی نماز کا وقت کٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح قبر برزخ کی زندگی ہے، وہ بھی ہمارے ایمانیات میں شامل ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور قبر میں ہمیں 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ پھر قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ جس کے لیے جہنم کا گڑھا، تو اس کے لیے قبر کی منزل کاٹنا بھی مشکل ہوگی۔ وہاں عذاب مسلط کر دیے جائیں گے، سانپ مسلط کر دیے جائیں گے، بچھو مسلط کر دیے جائیں گے، لیکن جو مومن ہوگا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی اور اس کے لیے قبر کی منزل کاٹنا مشکل نہیں ہوگی۔ وہ ایسے ہی ہوگا جس طرح ہار ٹوٹ گیا اور اس کے موتی اکٹھے کرنے لگا تو اتنے میں قیامت کھڑی ہوگی۔ تو یہ ہمارے اعتقادات ہیں۔ فرشتوں پر ہمارا عقیدہ کہ وہ ایسی مخلوق ہے جو مختلف شکلوں میں متشکل ہو جاتی ہے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ اسی طرح جن بھی مخلوقات میں شامل ہے۔ اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے کی ہمیں تلقین کی گئی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تقدیر لکھ دی ہے، جو لکھا ہے اس کے مطابق ہی ہو رہا ہے، لیکن جو چونکہ ہم نے کرنا تھا اس نے اپنے علم کے مطابق پہلے ہی تحریر فرما دیا۔ ہمارے دونوں کندھوں پر 2 فرشتے ہیں کرامن کاتبین جو ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں اور قیامت کے دن وہ دفتر اللہ کے حضور پیش کر دیں گے، اور پھر وہ دفتر جس پر نامہ اعمال لکھے ہوں گے، وہ نامہ اعمال کا دفتر قیامت کے دن بندے کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جو مومن صالح ہوگا، جس کا نامہ اعمال خیر سے بھرا ہوا ہوگا، اس کو دائیں ہاتھ میں وہ کتاب دی جائے گی اور دوسرے کو بائیں ہاتھ میں دی جائے گی اور پیچھے سے دی جائے گی، اور جس کو دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی وہ خوش ہوگا اور کہے گا آؤ پڑھو میری کتاب، اور جس کو بائیں ہاتھ میں کتاب دی گئی تو وہ سخت دکھی ہوگا اور کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا،
اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہ چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا، لیکن پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہو سکتا ہے۔ ایمانیات میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور ان پر ایمان لانا ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ بنیادی ہمارے عقیدے 3 ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ تو یہ دین کا ایک حصہ ہے ایمانیات، نظریات یا اعتقادات۔ دوسرا حصہ ہے عبادات۔ عبادات میں نماز آتی ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز مرد عورت پر فرض کی گئی ہے، اور مسافرت کی صورت میں، بیماری کی صورت میں بھی نماز کی معافی نہیں، سوائے خواتین کو ایام مخصوصہ میں انہیں رخصت دی گئی ہے، چھٹی دی گئی ہے، اور وہ اس کی قضا بھی نہیں کریں گی۔ ہاں، روزے کی قضا ان کے اوپر لازم ہے، لیکن نماز کی قضا ان پر نہیں ہے۔ باقی نماز کی بیماری کی حالت میں بھی چھٹی نہیں ہے، سفر کی حالت میں بھی چھٹی نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر نماز کے لیے وضو کا پانی دستیاب نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ اگر کھڑا ہونے کی سکت نہیں رکھتا تو بیٹھ کے پڑھی جائے گی، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھی جائے گی۔ تو یہ ہے عبادات میں ایک چیز نماز، اور نماز اسلام کا اہم اور بنیادی رکن ہے۔ جو نماز کا انکار کرتا ہے یا نماز کو ہلکا جانتا ہے یا نماز کا تمسخر اڑاتا ہے، وہ بے دین ہے، کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، چاہے وہ کوئی عام شخص ہو، چاہے ملنگ ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ جو نماز کا تمسخر اڑائے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو نماز جان بوجھ کے نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ بعض ائمہ نے کہا کہ اسے قتل کیا جائے گا، بعض نے کہا کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا موقف ہے کہ بے نمازی کو حاکم وقت قید میں ڈال دے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کرے، اگر توبہ کرے گا تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ہے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کا موقف۔ تو نماز اس قدر اہم عبادت ہے کہ اس کے ترک کرنے پر سخت وعید آئی ہے، اور قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کا ہی سوال ہوگا۔ تو جس نے یہ سوال اس کا اچھا جواب دے دیا وہ کامیاب اور بامراد ہوا، اور جو اس کا جواب ہی نہ دے سکا وہ خاسر و نامراد لوٹے گا۔ دوسری چیز زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ بھی اہم رکن ہے، اور اس کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو سخت گناہ گار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ حاکم وقت کو یہ اختیار ہے کہ ان سے جبراً زکوٰۃ وصول کر لے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر وہ حضور کے زمانے میں کھجور کی ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتے تھے، جب تک میں وصول نہیں کر لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا، بلکہ آپ نے فرمایا لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَىٰ مَنْعِهِ، میں اس کے روکنے پر ان سے جہاد کروں گا۔ اور زکوٰۃ نماز کے بعد دوسرا اہم دین کا رکن ہے، اور عبادات کے اندر دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد روزہ آتا ہے اور حج آتا ہے۔ روزہ زندگی میں استطاعت رکھنے والے پر، جو صحت رکھتا ہے، بالغ ہے اور عاقل ہے، اس پر ایام معدودات، گنے ہوئے دن 29 یا 30 روزے اس کے اوپر فرض ہیں۔ اور اگر وہ بیمار ہے تو بیماری کی 2 صورتیں ہیں: مستقل بیمار ہے، ٹھیک ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، بیماری ایسی ہے، تو وہ روزے کا فدیہ دے گا، اور فدیہ وہی ہے جو صدقہ فطر ہے، تو روزے کا وہ فدیہ دے گا۔
اور اگر بیماری ایسی ہے کہ عارضی ہے، ٹھیک ہو جائے گی، تو پھر صدقہ فطر نہیں ہے، وہ روزوں کی قضا کرے گا۔ تو روزے اگر کسی نے ترک کر دیے ماہ رمضان میں، بعد میں ساری زندگی بھی قضا کرے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتے، اس لیے روزے ترک نہیں کرنے چاہیے۔ سفر میں اجازت دی گئی ہے تو وہ دیگر ایام میں اس کی قضا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح حج ہے، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے صاحب استطاعت پر۔ عورت محرم کے ساتھ حج کرے گی، اگر محرم نہیں ہے اور عورت استطاعت رکھتی ہے، اس کے پاس مال کی فراوانی ہے لیکن محرم اس کے پاس نہیں ہے۔ محرم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ابدی نکاح نہ ہو سکتا ہو، جس کا بھائی ہے، باپ ہے، اور جو ہے وہ بھانجا ہے، بھتیجا ہے، تو شوہر بھی جو ہے اس سے نکاح ہو چکا ہے اور وہ نکاح کی وجہ سے محرم ہوا ہے، بیٹا ہے، تو یہ محارم ہیں۔ تو محرم کے بغیر اگر عورت حج کرے گی یا عمرے کے لیے جائے گی، جس طرح آج کل کسی اور کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے، تو یہ سفر معصیت ہے، گناہ کا سفر ہے۔ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مرد کے بغیر اپنے شوہر، بھائی، بیٹے، بھانجے، بھتیجے یا باپ کے بغیر وہ 92 کلومیٹر 3 فرلانگ سے زیادہ کا سفر کرے۔ اگر کرے گی تو مجرم ہوگی، اسی لیے اس کو عمرے پر بھی جانے کی اجازت نہیں، حج پر بھی جانے کی اجازت نہیں صاحب استطاعت ہونے کے باوجود۔ تو پھر اس کو بازار جانے کی اجازت کیسے ہوگی؟ وہ اگر اتنے فاصلے پر ہے، اور اس کو پھر کسی دربار پہ جانے کی کس طرح اجازت ہوگی؟ اعلی حضرت علیہ رحمہ سے سوال ہوا تو آپ نے ایک بزرگ کا حوالہ دے کے فرمایا کہ ان سے جب یہ پوچھا گیا تو وہ فرمانے لگے، تم یہ مجھے پوچھتے ہو کہ اس کا جانا جائز ہے یا نہیں، مجھ سے یہ پوچھو ان پہ لعنتیں کتنی برستی۔ تو اگر محرم نہیں ہے تو پھر عورت حج پہ بھی نہ جائے، عمرے پہ بھی نہ جائے۔ تو عورت کہتی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں روضہ رسول دیکھوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کے نظارے کروں، اور میرے پاس محرم نہیں ہے اور آپ مجھے روک رہے ہیں۔ تو بی بی میں نے نہیں روکا، اللہ کے رسول نے روکا ہے۔ تو صبر کرے گی تو گنبد خضرا نہیں دیکھنے جائے گی، گنبد خضرا والا تیرے پہ راضی ہوگا۔ تو کعبہ دیکھنے نہیں جائے گی، کعبے والا تیرے پہ راضی ہوگا، اس لیے کہ تو نے کعبے والے کے حکم کو مانا ہے، گنبد خضرا والے کے حکم کو مانا ہے۔ تو استطاعت ہونے کے باوجود عورت کے پاس اگر محرم نہیں ہے تو وہ حج کو نہیں جائے گی۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ ہی جو ہے وہ واجب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے 5 سال کے بعد حج کی وجوب کے حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے، لیکن علماء نے اس کو استحباب پر محمول کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے وہ ہر 5 سال کے بعد حج کر لیا کرے تو اس کے لیے یہ برکت والی چیز ہے۔ لیکن زندگی میں حج فرض ایک بار ہی ہے، واجب ایک بار ہی ہے، اور اس پر واضح دلیل ہے۔ آقا کریم نے جب فرمایا لوگوں تمہارے اوپر حج فرض ہے، تو حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی افی کل عامن، حضور ہر سال واجب ہے۔ حضور خاموش رہے، پھر کہا لوگوں حج پہ جایا کرو، تمہارے اوپر حج واجب ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا حضور ہر سال واجب ہے، حضور پھر خاموش رہے۔ تو تیسری مرتبہ جب پھر فرمایا تو انہوں نے پھر یہ بات کہی، تو پھر حضور نے وقفہ سکوت کو توڑتے ہوئے فرمایا تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں، زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ لو قلت نعم لوجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا۔ اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آئی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور جو کہہ دے وہ دین ہوتا ہے۔ تو حج زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے۔ تو یہ عبادات ہیں۔ اسی طرح نوافل ہیں، نماز جنازہ ہے، اس کے آگے پھر احکامات ہیں۔ نماز جنازہ فرض عین نہیں ہے، وہ فرض کفایہ ہے۔ نمازیں فرض عین ہیں،
اور جنازہ فرض کفایہ ہے، اور اس کے بعد دیگر کچھ عبادات ہیں. تو یہ دوسرا حصہ ہے دین کا. تیسرا حصہ دین کا معاملات ہیں. معاملات کے اندر ازدواجی زندگی ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، خلا کے مسائل ہیں. اسی طرح کاروبار ہے، بیع و شراء ہے، اس کی شرائط ہیں. کاروباری شخص کے لیے ان کا سیکھنا ضروری ہے تاکہ وہ ان اصولوں کے ساتھ تجارت کر سکے. اسی طرح دیگر احکام ہیں، وہ سارے وراثت کے مسائل اس کے اندر آتے ہیں، اور بہت سارے مسائل آتے ہیں. تو یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. چوتھی چیز اخلاقیات ہیں، ہمارے رویے ہیں، ہمارے انداز ہائے زندگی ہیں. ہم نے ہمسائے کے ساتھ رویہ کیا رکھنا ہے، ہم نے ماں باپ کے آداب کی رعایت کیسے کرنی ہے، ہم نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ہم نے بولنا ہے تو ہمارا انداز تکلم کیا ہونا چاہیے. جھوٹ نہیں بولیں گے، چغلی نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، اذیت نہیں پہنچائیں گے، کسی کے پرائیویٹ معاملات کے اندر دخل اندازی نہیں کریں گے. اسی طرح جو ہے وہ اور بہت سارے معاملے ہیں جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے. اور دین حسن خلق کا نام ہے. قیامت کے دن جب نامہ اعمال میں عمل ڈالے جائیں گے، سب سے زیادہ جس عمل کا وزن ہوگا وہ حسن خلق ہوگا. تو لوگوں کے ساتھ مسکرا کے ملیں، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، لوگوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کریں، جو لوگوں کے ساتھ عہد کیا ہے اس کی پاسداری کریں، اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں. تو بعض اوقات ہم صرف جو ہے وہ نماز روزے کو دین سمجھتے ہیں، تو یہ سب کچھ سیکھنا چاہیے. اگر سڑک پر اشارہ لگا ہے رکنے کا تو وہاں سے کراس کر جانا، اور جہاں سٹاپ نہ کرنے کا کہا گیا ہے وہاں گاڑی پارک کر لینا، یہ بھی ہمارے اخلاقیات میں آتا ہے. اگرچہ یہ انتظامی امور ہوتے ہیں اور یہ حکومت وقت نے یا مقامی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دین ہمیں انہیں بھی فالو کرنے کی تلقین کرتا ہے. لیکن چونکہ عمومی طور پہ ممبر و محراب سے جب فہم دین کی بات ہوتی ہے تو اس وقت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر مسائل شریعہ اور دینیہ پر ہی بات ہوتی ہے. جبکہ میں نے عرض کیا کہ دین مختلف چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. یہ پوری زندگی گزارنے کا ایک اسلوب ہے جس میں ہماری نجی زندگی بھی آتی ہے، ہماری گھریلو آئلی زندگی بھی آتی ہے، ہماری معاشرتی پوری سیاسی زندگی بھی آتی ہے، جس میں ہمارے جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ جو پرائیویٹ تعلقات ہیں عبادات کے وہ بھی آتے ہیں، مخلوق کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں معاملات کے وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک و رویے جو ہیں وہ بھی آتے ہیں. اور ہمیں ایک ایک عمل ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واش روم میں داخل ہونے کا طریقہ بھی بتایا، وہاں بیٹھنے کا سلیقہ بھی بتایا، اور ہمیں سایہ دار درخت کے نیچے بول و براز کرنے سے روکا گیا، اس لیے کہ کوئی گزرتا ہوا شخص سستانے کے لیے وہاں رکے گا تو پھر اس کو وہاں اس بول و براز کی وجہ سے تعفن اور بدبو کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس کی طبیعت پہ گراں ہوگا. اس لیے سایہ دار درخت کے نیچے بھی بول و براز کرنے سے منع کیا گیا، پھل دار درخت کے نیچے بھی بول و براز کرنے سے منع کیا گیا کہ اوپر سے کوئی پھل گرے گا تو وہ گندی جگہ پہ گرے گا، تو اگر کوئی شخص اس کو اٹھا کے کھا لیتا ہے تو وہ بیماری کا شکار ہو سکتا ہے. اس سے ہمیں منع کیا، یہ بات ہمیں سمجھائی گئی اور ہمیں یہ بات سکھائی گئی. ہمارے دین نے کوئی امر ہم سے مخفی نہیں رکھا ہے. حضور نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، فرمایا لوگوں میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پر ہوں. جس طرح باپ اپنے بچے کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھاتا ہے اور بڑی بڑی باتیں بھی سکھاتا ہے، آمنہ کے لال نے ہم سے کوئی شے کائنات کی مخفی نہیں رکھی، اپنی امت کو ہر شے سکھا کے گئے. بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ بتایا، سونے جاگنے کا سلیقہ بتایا، کھانے پینے کا سلیقہ بتایا، پانی پینے کا طریقہ بتایا، اور اس کی مقدار کیا کچھ حضور نے ہم سے جو ہے وہ شیئر نہیں کیا، کیا کچھ حضور نے ہمیں بتایا نہیں. اس لیے دین جو ہے وہ صرف
چند عبادات کا نام نہیں ہے. دین معاملات، اخلاقیات اور جو ہے وہ دین اعتقادات اور عبادات، ان چاروں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. اس لیے ہمیں ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے. اور زندگی کے ایک ایک گوشے کے اندر ہمیں پوری رہنمائی دی گئی ہے. کسی دین نے جو ہے وہ کسی اپنے ماننے والے کو اتنی تفصیل سے آگہی نہیں دی جتنی دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو آگہی دی ہے. اس لیے ہمیں مسجد سے پورا دین سیکھنا چاہیے اور جو بھی ہم کر رہے ہوں وہ ہمارا دین ہوتا ہے. اور ہماری دنیا کیا ہوتی ہے؟ وہی کام جو ہم کر رہے ہیں جب خدا سے کٹ کے کریں گے تو پھر وہ دنیا ہوگی، خدا سے جڑ کے کریں گے تو وہ دین ہوگا. ملا رومی فرماتے ہیں چیز دنیا از خدا غافل بدن. دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہونا دنیا ہے. وہی کام دنیا بن جائے گا اگر خدا سے غافل ہو کے کریں گے، اور وہی کام دین بن جائے گا اگر خدا کے تابع ہو کے کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا جو لقمہ کما کے تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے. جو تم اپنے بچوں کو کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے. جو تم اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے. حتیٰ کہ مرد جب اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے اور اس سے خوش گپیوں میں مصروف ہوتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے. تو مومن کی تو پھر پوری زندگی دین ہی دین ہے اور یہ نفع ہی نفع ہے. اس لیے ہمیں اپنی خواہشات کو ترک کر کے اللہ رسول کے سپرد اپنے آپ کو کرنا ہوگا. تو جب اللہ رسول کے ہم سپرد کر دیں گے تو ہماری خواہشات کا وہ خود لحاظ رکھتے ہیں. خوشی کا موقع ہے تو ہمیں ضابطے دیے گئے. دیکھیے ایک سادی میں مثال دیتا ہوں کہ یہاں مہمان آ گئے یا آپ کو کوئی چیز دینی ہے تو میں آپ کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ بانٹوں گا، تقسیم کروں گا، آپ کے آگے رکھوں گا. لیکن شادی آئی تو اب کہا خرما تقسیم کرو، یعنی وہ چوہارے بانٹنے ہیں، تو اس کو کہا بانٹنے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ موقع شادی کا ہے، احکام بھی اس کے مطابق ہوں گے. اب اس کو بانٹنا نہیں ہے، اس کو لٹانا ہے، یعنی اس کو پھینکیں گے. جب پھینکیں گے تو لوگ چھینا جھپٹی کر کے ایک دوسرے سے لیں گے، ماحول میں شگفتگی پیدا ہوگی. آمنہ کے لال جانتے ہیں خوشی کے موقع ہیں، ان کے جو ہیں وہ مسائل بھی خوشی کے مطابق ہی مرتب ہونے چاہیے. تو غم کا موقع ہے تو اس کے مطابق مسائل ہیں، خوشی کا موقع ہے تو اس کے مطابق مسائل ہیں. اس لیے ہمیں اپنی پوری زندگی جب دین کے سپرد کر دیں گے. دین بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ دین تسبیح پکڑ کے بس اللہ اللہ کرنے کا نام ہے، باقی معاملات زندگی یہ تو ہمارا مسئلہ ہے. یہ ہمارا مسئلہ نہیں، یہ سارا ہی دین کا مسئلہ ہے. دین ہمیں خوشیاں بھی دیتا ہے، غموں کو پاٹنے کا سلیقہ بھی دیتا ہے. دکھ آ جائیں تو کیسے گزرنا ہے، خوشی کو کیسے منانا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، خلوت میں اپنی زوجہ کے ساتھ کیسے بیٹھ کر کے گفتگو کا انداز اختیار کرنا ہے، یہ سب کچھ ہمارے آقا و مولا نے ہمیں بتایا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں آب خورے میں پانی لے رہی تھی کہ حضور گھر تشریف لائے. مجھے دور سے کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا. تو میں نے پانی چھوڑ دیا، حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا، پانی پینے لگے تو پھر رک گئے اور پھر مجھے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا عائشہ بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے، میں وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں. مجھے بتاؤ اگر حضور کی یہ سنت ہم اختیار کر لیں تو گھر جنت کا ٹکڑا نہیں بن جائے گا. تو ایک ایک عمل ہمارے سامنے حضور کی شریعت کا، حضور کا دیا ہوا ہمارے سامنے موجود ہے. تو یہ الگ الگ ان تمام موضوعات پر تفصیلی بحث اور گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن آج کی نشست میں یہ فکر کم از کم ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ مخصوص عبادات کا نام ہی دین نہیں ہے، بلکہ دین اخلاقیات کا نام ہے، دین معاملات کا نام ہے، دین جو ہے وہ عبادات کا نام ہے اور ہمارے عقائد کا نام ہے. اور عقائد کی چھاپ ہوتی ہے ہمارے اعمال پر، اس لیے عقائد کو بنیاد بنایا گیا ہے. اس کے بعد پھر عبادات اور دیگر معاملات آتے ہیں. ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اور زندگی کے ہر معاملے میں شریعت بیضا کے مطابق
اپنی زندگی کے معاملات مرتب کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ زندگی میں ایک بار پھر ماہ صیام کی برکتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ آج ہمیں ماہ رمضان کی پہلی صبح کا منظر دیکھنا نصیب ہوا۔ یہ سعادت ہمارے حصے میں لکھی تھی، زندگی میں ایک بار پھر نصیب ہوئی۔ یہ مہینہ اپنے دامن میں برکتیں، رحمتیں لیے ہوئے جلوہ فراز ہوا ہے۔ اللہ اس مہمان مہینے کی تعظیم و قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ برکات کے حصول کے لیے اور رحمات پانے کے لیے طویل مسافتیں طے کر کے حرمین طیبین حاضر ہوتے ہیں، اور ہر ایک شخص کے بس میں یہ نہیں کہ وہ دیار نور پہ یوں حاضر ہو۔ ماہ صیام خود آ کر کے بندوں کو نوازتا ہے۔ کعبۃ اللہ کی مثال کنویں کی ہے کہ پیاسے کو چل کے جانا پڑتا ہے۔ ماہ صیام رمضان المبارک کی مثال بادل کی ہے جو خود آ کے برستا ہے، غرباء کو، مساکین کو، امراء کو، سب کو برابر فیض دیتا ہے۔ اس کی برکتیں ہر سال ہم سمیٹتے ہیں، من میں کتنی روشنیاں اور کتنے اجالے اگاتا ہے۔ آج پھر یہ مہینہ ہمیں زندگی میں نصیب ہوا، اور ہم اپنے آپ کو اور زیادہ خوش بخت سمجھتے ہیں کہ عمومی طور پہ اس ماہ انور کی صبحیں جو کہ اپنے دامن میں بہت سارا نور رکھتی ہیں، بہت ساروں کی سو کے نیند میں گزر جاتی ہیں، لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان لمحوں میں دین سیکھنے کے لیے مختلف جگہوں سے چل کر کے جمع ہوتے ہیں، اور جذبوں کا ایک جہاں آباد ہوتا ہے۔ ابھی میں یہاں حال میں داخل ہوا تو جس طرح کشاں کشاں لوگ کھچے چلے آ رہے تھے، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، تو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا نکلی کہ مالک ان کو ایک ایک قدم پہ خیر دینا، اور یہ خالی کبھی نہ لوٹیں، ان کے واپس گھروں میں پہنچنے سے قبل اس اجتماع کی برکتیں ان کے گھروں تک پہنچا دینا۔ اور مجھے امید ہے کہ یہاں آنے والا کوئی شخص محروم نہیں رکھا جائے گا۔ ماہ صیام کی پہلی صبح ہے، اور ہم دین سمجھنے کے شوق میں چل کر کے سفر کاٹ کر کے یہاں پہنچے۔ ظاہر ہے رات دیر سے سوئے، صبح جلدی اٹھے، اور سحری بھرپور کرنے کے بعد نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے، لیکن قربانی دے کے آپ کا یہ پہنچنا سعادت مندی ہے، اور یہ رائے گاہ نہیں جائے گا۔ فہم دین کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ دین کیا ہے؟ بعض لوگوں نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو ہی دین سمجھ لیا ہے۔ یہ دین کا ایک حصہ ہے، لیکن دین مختلف چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اعتقادات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ اعتقادات، ہمارے عقیدے کیا ہونے چاہیے، نظریات کیا ہونے چاہیے۔ اللہ تعالی جل شانہ کے بارے میں وہ واجب الوجود ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، پوری کائنات کو اسی نے تخلیق کیا ہے، وہ
تخلیق ہونے سے پاک ہے، کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، اس کو کسی کی ضرورت اور حاجت نہیں، پوری کائنات اسی کی محتاج ہے۔ پوری کائنات کو بغیر مادے کے، میٹیریل کے، صرف امر کن سے پیدا کرے، یہ اس کی شان ہے، اور وہ اپنے ایک امر سے پوری کائنات کو فنا کر دے، زمین کو لپیٹ لے، آسمانوں کو لپیٹ لے، پہاڑ ریزہ ریزہ بن کے روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھرے، یہ اس کے ایک حکم کی دیر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مختلف مخلوقات اس نے پیدا کی ہیں، انسانی ہدایت کے لیے اس نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، اور مختلف قوموں کی طرف مختلف نبی جلوہ فراز ہوئے، جو ہدایت کا سندیسہ لے کر صداقت کا پرچم تھامے ہوئے دنیا پہ جلوہ فراز ہوئے، لیکن ان سارے نبیوں کے امام اور مقتدا آمنہ کے لال تھے۔ حضور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد کسی ذلی، بروزی اور کسی تشریعی اور غیر تشریعی نبی کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ جو یہ دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا، جھوٹا ہوگا، اور کوئی امکان حضور کے بعد نبوت کا باقی نہیں رہا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بہت ساری شانوں سے نوازا، مختلف انبیاء پر کتابیں اور صحیفے نازل کیے، 4 کتابیں اور 100 صحیفے نازل ہوئے جو مختلف انبیاء پر نازل ہوئے۔ قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں اور صحیفے ہیں ان میں تحریف راہ پا چکی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کتابیں سچ کے ساتھ اللہ نے نازل کی، قوموں نے ان کے اندر قط و برید کی، اپنی مرضی سے کچھ شامل کر لیا، کچھ کاٹ دیا۔ تو ہم کہتے ہیں مالک جو تو نے نازل کیا تھا وہ سچ تھا، اب جو قوموں نے شامل کیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، لہذا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سی چیز نکالی گئی، کون سی چیز شامل کی گئی، سوائے چند مخصوص چیزوں کے جو کہ مختلف ذرائع سے ہمیں معلوم ہوئی کہ یہ انہوں نے کاٹ دی اور یہ چیز انہوں نے شامل کی۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی تغیر اور کوئی تبدل ممکن نہیں ہے، اور یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور کے سینہ اطہر میں نازل ہوئی، اور اس کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ اس کا ظاہری انتظام حفاظت کا یوں ہوا کہ اس کو یاد کرنا آسان کر دیا گیا۔ باقی کتابوں کے حافظ نہیں ہوتے تھے، یہاں آج کل تو منظر دیکھنے کو ملتا ہے، ہر مسجد سے قرآن پڑھنے کی صدائیں آ رہی ہیں۔ یہ اس کتاب کا معجزہ ہے اور یہ سینوں میں محفوظ ہے، اس کے احکام اٹل ہیں، اس کی ہر بات سچی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو کھولتے ہی ملے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دنیا کے بڑے سے بڑے مصنف نے بھی کچھ لکھا ہو تو وہ آخر میں لکھتا ہے یا ابتدا میں کہ کوئی ایسا سکم پائیں تو مجھے بتائیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر دی جائے، لیکن یہ کتاب کھولتے ہی ملے گا اس میں کوئی سکم ہے ہی نہیں، اور یہ صرف کتاب اللہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے۔ باقی دنیا کے بڑے بڑے مصنفین یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے ایک جز لکھا اور اپنے شاگرد کو کہا کہ اس کو میرے سامنے پڑھو، ہو سکتا ہے کوئی غلطی رہ گئی ہو تو میں اس سے آگاہ ہو جاؤں اور تصحیح ہو جائے۔ تو اس نے آپ کے سامنے اس کتاب کو پڑھا تو آپ کچھ غلطیوں پر متنبہ ہوئے اور اصلاح فرمائی، کہا پھر دوبارہ پڑھو،
پھر دوبارہ پڑھا گیا تو پھر نئی غلطیوں پر متنبع ہوئے اور اصلاح کی. پھر کہا پڑھو، تیسری مرتبہ پڑھا تو پھر سوچا کہ یہاں یہ لفظ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، اسے کاٹ کے اسے لگاؤ، یہاں یہ رکھو. اس طرح وہ کتاب امام شافعی علیہ رحمہ کے سامنے 70 مرتبہ پڑھی گئی اور ہر بار کسی نئی غلطی سے متنبع ہوتے. پھر آپ نے پڑھنے والے کو کہا دا ہو، اسے چھوڑ دے، شافعی کی کتاب یہ حق نہیں رکھتی کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، یہ حق صرف اللہ کی کتاب قرآن کو حاصل ہے. تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس کے فیصلے اٹل ہیں، اس کی خبریں سچی ہیں، یہ سراسر ہدایت کا سر چشمہ ہے. اس سے وابستہ ہونے والا کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے، میرے حضور علیہ السلام قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کر رہے تھے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب فتنے اتنے اتریں گے تو پھر ہمارے پاس بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو برجستہ فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید. تو یہ کتاب اگر پاس ہو، من میں اتار لو تو پھر گمراہیاں قریب نہیں آ سکتی، آپ ہدایت کی راہوں کے مسافر ہوں گے. اللہ تعالی جل شانہ نے جنت دوزخ کو پیدا کیا اور ان پر ایمان لانا ہمارے اعتقادات میں شامل ہے. جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے، دوزخ اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے. مطلب کیا؟ جس پہ راضی ہوگا اس کو جنت میں بھیجے گا، جس پہ ناراض ہوگا اس کو جہنم میں ڈالے گا. اس لیے جنت اور دوزخ کا مذاق اڑانا، ان کو ہلکا جاننا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے. تو یہ اللہ کی رضا اور قہر و غضب کے مظاہر ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے لیے دعائیں کی ہیں اور جہنم سے پناہ طلب کی ہے. امتیوں کو بھی کہا جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. جہنم سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی چونکہ وہ اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے. تو جنت اور دوزخ ان پر ایمان لانا، یوم حشر پر ایمان لانا، جس کی مقدار قرآن نے بتائی ہے کہ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اور کاٹنے سے کٹے گا ہی نہیں. لیکن مومن کے لیے ایسے کٹے گا جس طرح عصر کی نماز کا وقت کٹتا ہے. اللہ اکبر. جس طرح قبر برزخ کی زندگی ہے وہ بھی ہمارے ایمانیات میں شامل ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور قبر میں ہمیں 3 سوال پوچھے جائیں گے. پھر قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. جس کے لیے جہنم کا گڑھا تو اس کے لیے قبر کی منزل کاٹنا بھی مشکل ہوگی. وہاں عذاب مسلط کر دیے جائیں گے، سانپ مسلط کر دیے جائیں گے، بچھو مسلط کر دیے جائیں گے. لیکن جو مومن ہوگا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی اور اس کے لیے قبر کی منزل کاٹنا مشکل نہیں ہوگی. وہ ایسے ہی ہوگا جس طرح ہار ٹوٹ گیا اور اس کے موتی اکٹھے کرنے لگا تو اتنے میں قیامت کھڑی ہوگی. تو یہ ہمارے اعتقادات ہیں. فرشتوں پر ہمارا عقیدہ کہ وہ ایسی مخلوق ہے جو مختلف شکلوں میں متشکل ہو جاتی ہے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی. اسی طرح جن بھی مخلوقات میں شامل ہے. اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے کی ہمیں تلقین کی گئی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تقدیر لکھ دی ہے، جو لکھا ہے اس کے مطابق ہی ہو رہا ہے. لیکن جو چونکہ ہم نے کرنا تھا اس نے اپنے علم کے مطابق پہلے ہی تحریر فرما دیا. ہمارے
دونوں کندھوں پر دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین جو ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن وہ دفتر اللہ کے حضور پیش کر دیں گے، اور پھر وہ دفتر جس پر نامہ اعمال لکھے ہوں گے، وہ نامہ اعمال کا دفتر قیامت کے دن بندے کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جو مومن صالح ہوگا، جس کا نامہ اعمال خیر سے بھرا ہوا ہوگا، اس کو دائیں ہاتھ میں وہ کتاب دی جائے گی، اور دوسرے کو بائیں ہاتھ میں دی جائے گی اور پیچھے سے دی جائے گی، اور جس کو دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی وہ خوش ہوگا اور کہے گا آؤ پڑھو میری کتاب، اور جس کو بائیں ہاتھ میں کتاب دی گئی تو وہ سخت دکھی ہوگا اور کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہ چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا۔ لیکن پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا، آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہو سکتا ہے۔ ایمانیات میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور ان پر ایمان لانا ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ بنیادی ہمارے عقیدے تین ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ تو یہ دین کا ایک حصہ ہے ایمانیات، نظریات یا اعتقادات۔ دوسرا حصہ ہے عبادات۔ عبادات میں نماز آتی ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز مرد عورت پر فرض کی گئی ہے، اور مسافرت کی صورت میں، بیماری کی صورت میں بھی نماز کی معافی نہیں، سوائے خواتین کو ایام مخصوصہ میں انہیں رخصت دی گئی ہے، چھٹی دی گئی ہے، اور وہ اس کی قضا بھی نہیں کریں گی۔ ہاں، روزے کی قضا ان کے اوپر لازم ہے، لیکن نماز کی قضا ان پر نہیں ہے۔ باقی نماز کی بیماری کی حالت میں بھی چھٹی نہیں ہے، سفر کی حالت میں بھی چھٹی نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر نماز کے لیے وضو کا پانی دستیاب نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ اگر کھڑا ہونے کی سکت نہیں رکھتا تو بیٹھ کے پڑھی جائے گی، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھی جائے گی۔ تو یہ ہے عبادات میں ایک چیز نماز، اور نماز اسلام کا اہم اور بنیادی رکن ہے۔ جو نماز کا انکار کرتا ہے یا نماز کو ہلکا جانتا ہے یا نماز کا تمسخر اڑاتا ہے، وہ بے دین ہے، کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، چاہے وہ کوئی عام شخص ہو، چاہے ملنگ ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ جو نماز کا تمسخر اڑائے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو نماز جان بوجھ کے نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ بعض ائمہ نے کہا کہ اسے قتل کیا جائے گا، بعض نے کہا کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا موقف ہے کہ بے نمازی کو حاکم وقت قید میں ڈال دے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کرے، اگر توبہ کرے گا تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ہے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کا موقف۔ تو نماز اس قدر اہم عبادت ہے کہ اس کے ترک کرنے پر سخت وعید آئی ہے، اور قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کا ہی سوال ہوگا۔ تو جس نے یہ سوال اس کا اچھا جواب دے دیا وہ کامیاب اور بامراد ہوا، اور جو اس کا جواب ہی نہ دے سکا وہ خاسر و نامراد لوٹے گا۔ دوسری چیز زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ بھی اہم رکن ہے، اور اس کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو سخت گناہ گار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ حاکم وقت کو یہ اختیار ہے کہ ان سے جبراً زکوٰۃ وصول کر لے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر وہ حضور کے زمانے میں کھجور کی ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتے تھے
جب تک میں وصول نہیں کر لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا. بلکہ آپ نے فرمایا لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، میں اس کے روکنے پر ان سے جہاد کروں گا. اور زکوٰۃ نماز کے بعد دوسرا اہم دین کا رکن ہے اور عبادات کے اندر دوسرے نمبر پہ آتا ہے. پھر اس کے بعد روزہ آتا ہے اور حج آتا ہے. روزہ زندگی میں استطاعت رکھنے والے پر، جو صحت رکھتا ہے، بالغ ہے اور عاقل ہے، اس پر ایام معدودات، گنے ہوئے دن 29 یا 30 روزے اس کے اوپر فرض ہیں. اور اگر وہ بیمار ہے تو بیماری کی 2 صورتیں ہیں. مستقل بیمار ہے، ٹھیک ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، بیماری ایسی ہے، تو وہ روزے کا فدیہ دے گا. اور فدیہ وہی ہے جو صدقہ فطر ہے، تو روزے کا وہ فدیہ دے گا. اور اگر بیماری ایسی ہے کہ عارضی ہے، ٹھیک ہو جائے گی، تو پھر صدقہ فطر نہیں ہے، وہ روزوں کی قضا کرے گا. تو روزے اگر کسی نے ترک کر دیے ماہ رمضان میں، بعد میں ساری زندگی بھی قضا کرے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتے. اس لیے روزے ترک نہیں کرنے چاہیے. سفر میں اجازت دی گئی ہے تو وہ دیگر ایام میں اس کی قضا کی جا سکتی ہے. اسی طرح حج ہے. حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے صاحب استطاعت پر. عورت محرم کے ساتھ حج کرے گی. اگر محرم نہیں ہے اور عورت استطاعت رکھتی ہے، اس کے پاس مال کی فراوانی ہے، لیکن محرم اس کے پاس نہیں ہے. محرم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ابدی نکاح نہ ہو سکتا ہو، جس کا بھائی ہے، باپ ہے، اور جو ہے وہ بھانجا ہے، بھتیجا ہے. تو شوہر بھی جو ہے اس سے نکاح ہو چکا ہے اور وہ نکاح کی وجہ سے محرم ہوا ہے، بیٹا ہے، تو یہ محارم ہیں. تو محرم کے بغیر اگر عورت حج کرے گی یا عمرے کے لیے جائے گی، جس طرح آج کل کسی اور کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے، تو یہ سفر